بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اکثر اور بعض دفعہ لوگوں کی یہ شکایت ہے، گھروں میں بے برکتی، لڑائی جھگڑے، گھریلو ناچاکیاں، کاروباری پریشانیاں، اولاد کی نافرمانیاں، اکثر خواتین یہ شکایت کرتی ہیں۔ لیکن کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ ان سب کے ذمہ دار ہم خود ہیں، یعنی گھر والے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جس بندے کے 3 سے 4 بیٹے بیٹیاں یا گھر کے افراد 2 سے لے کر 10 تک ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں ٹچ موبائل ہے، اور نماز کی پابندی نہ کرنا، قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا، احادیث اور دینی کتابوں کا مطالعہ نہ کرنا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے نحوست کی۔ جس گھر کے اندر 10 سال سے زائد کا کوئی بھی بندہ، 10 سال سے اوپر کا، نماز کی پابندی نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، نیکی اور اچھائی کی باتیں ایک دوسرے تک نہیں پہنچاتا، دینی اور مذہبی کتابوں کا گھر میں ہونے کے باوجود بھی مطالعہ نہیں کرتا، یہ بہت بڑی نحوست ہے۔ پھر گھروں کے اندر صفائی کا اہتمام نہ کرنا، اتارے ہوئے کپڑوں کا مناسب جگہ پہ نہ رکھنا، بستر جس پہ سوتے ہیں اس کا جھاڑنا پونچھنا نہ کرنا، اس کو ترتیب کے ساتھ نہ رکھنا، کھانے پینے کے جو برتن ہیں ان کو مناسب وقت پر نہ دھونا اور نامناسب جگہ پہ رکھنا، یہ ایسی وجوہات ہیں جس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ گھر کے سارے افراد نمازی بن جائیں، قرآن کے قاری بن جائیں، سچ بولنا شروع کر دیں، اور ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر سارے اکٹھے کھانا کھائیں، اور کھانے کے دوران میں جتنا زیادہ ٹائم لائیں گھر والے سارے بیٹھ کر، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان باتوں کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں، کاروبار کے لحاظ سے، محنت مزدوری کے لحاظ سے، پیسہ بہت کماتے ہیں لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی جاتا کہاں ہے۔ کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو اس کو بس چند ٹکوں اور چند سکوں یا چند 1 روپیوں کی نظر کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور اجنبی کی بات یہ ہے کہ اگر امام صاحب کی مسجد کے امام صاحب جو ہیں، بچوں کو قرآن پڑھانے والے، ان کی تنخواہ کا معاملہ آئے، یا جس طرح چندہ سسٹم ہوتا ہے، محلے کی کمیٹی ہوتی ہے، بعض دفعہ مسجد کے اندر جمع کراتے ہیں، بعض دفعہ گھر گھر جا کر لینا پڑتا ہے، اور جب لینے کے لیے جائیں تو 3 فیملیاں وہاں رہتی ہوں اور کہتے ہیں جی ہم ایک ہیں، ہمارا گھر ایک ہی ہے، اور جب قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کے لیے جائیں یا کوئی اور خیراتی چیز کو تقسیم کرنے کے لیے جائیں تو کہتے ہیں جی ہم 3 گھر ہیں۔ جھوٹ جو ہوتا ہے یہ خیر و برکت کو ختم کر دیتا ہے، حسد جو ہے یہ خیر و برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس نحوست کو ختم کریں، یہ بہت بڑی نحوست ہے۔
ہر گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ سچ بولنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور نماز پنجگانہ کا اہتمام کرنا، یہ رزق میں اور عمر میں خیر و برکت کا باعث بننے والی چیزیں ہیں۔ شیطان ہمیشہ دو لوگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو شیطانی کام کرتے ہیں، شیطان والے کام کرتے ہیں، بے راہ روی کا شکار ہیں۔ اسے پتہ ہے یہ میرے ساتھی ہیں، میں نے ہی ان کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے۔ شیطان ان کا اور وہ شیطان کا کیا بگاڑیں گے، دونوں پکے یار ہیں۔ اس لیے شیطان ایسے بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جو شیطان کا ساتھی ہو۔ دوست کا کچھ نقصان نہیں کرتا، پارٹنر کا نقصان نہیں کرتا۔ اس لیے ان شیطانی کاموں سے باز آئیں، خیر و برکت ہوگی۔ جب وہ لوگ جن کی حفاظت، جن کا حصار مضبوط ہو، وہ ذکر و فکر، اذکار و وظائف کا کثرت سے ورد کرتے ہوں، خصوصاً درود پاک کا، قرآنی آیات کا، آیت الکرسی کا، معوذتین، یہ ایسے اہتمام کرتے رہیں تو شیطان ان کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شیطان نے اپنے چیلے پوری دنیا میں بھیجے ہوتے ہیں۔ شام کو جب وہ اپنی ڈیوٹی سے واپس جاتے ہیں، شیطان ان سے پوچھتا ہے، بڑا شیطان، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا؟ میں نے قتل کروایا، میں نے یہ کروایا، میں نے یہ کروایا، میں نے فلاں جگہ جوا کھلوایا، میں نے فلاں جگہ شراب کی محفلیں سجائی۔ میں نے ایک کمزور سا شیطان پیچھے بیٹھا پریشان ہوتا ہے، اس نے کہا اتنے بڑے بڑے کام کرنے والوں کو کوئی انعام، کوئی ایوارڈ نہیں ملا، تو میں نے تو ایک معمولی سا کام کیا ہے، مجھے کیا ایوارڈ ملے گا؟ شیطانوں سے پوچھا تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے آج میں نے دو میاں بیوی کے درمیان تنازع ڈال دیا، اختلاف ڈال دیا، ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کر دی۔ اسے بلاتا ہے اور اٹھاتا ہے اور گلے لگاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے۔ یہ گھر کے اندر ناچاکیاں، نفرتیں، بے برکتیاں انہی نحوست کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کہا نا کہ دو بندوں کا شیطان کچھ نہیں کرتا، شیطانی کام کرنے والوں کا، اور دوسرا جن کی حفاظت، جن کا حصار مضبوط ہو۔ اور حصار کس سے مضبوط ہوتا ہے؟ وظائف سے، عملیات سے، اپنی زندگی کو اسلامی طرز پر ڈھالنا، ذکر و اذکار کرتے رہنا، اپنی زبان کو تر رکھنا اللہ کے ذکر سے۔ تو کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی ورک کر لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 99 بیماریوں کا علاج ہے صرف یہ وظیفہ، اور سب سے کم ترین جو بیماری ہے، جو نوزت ہے، وہ ہے غم و فکر کا ہونا۔ لا حول ولا قوت کو کثرت سے پڑھیں، آیت الکرسی کو کثرت سے۔ جو بندہ پورے دن میں 27 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ ہے 100 مرتبہ، تمام شیاطین، جنات، آسیب وغیرہ، شریر مخلوق جتنی بھی ہے، وہ اس کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ آیت الکرسی، ہر وظیفے کا اپنا ایک مقام ہے، اور یہ اسی شیطان کا بتایا ہوا آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ تمام احادیث کی کتب پڑھ کے دیکھ لیں۔ مال غنیمت پہ جو مقرر کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو، 3 دن تک ایک بڈھا بابا آتا رہا، چوری کرتا رہا، جاتا رہا، روزانہ پکڑے، گلہ منت کر کے اپنے آپ کو چھڑوا لیتا، تو اس نے یہ آیت الکرسی کا وظیفہ بنایا۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو ان اورات سے، ان وظائف سے مزین کریں،
اور شیطانی چالوں سے، ان نحوست سے بچ جائیں گے۔ گھر بار میں، کاروبار میں، مال و اولاد میں خیر و برکت ہوگی۔ آزما کے دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے حال پر اپنا خاص فضل و کرم کرے۔